بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ شریف اور کمینے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس کو شریف سمجھتے ہیں وہ کمینہ ہو۔ حقیقت کے اصطلاحی روح میں، اسلام کی نظر میں، اور جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں وہ شریف ہو۔ آئے ہم ان دونوں کا فرق ہم مفکرین اور اسلام کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک پوائنٹ اسلام میں ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے افضل ہے، اور ایک عربی مفکر کا کہنا ہے کہ شریف آدمی کے لیے سب سے بری اور ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ اپنا خیر، اپنی صلاحیتیں، اپنی مال و دولت کو لوگوں سے روک دے، اور کمینے کے لیے سب سے بہتر چیز یہی ہے۔ پس شریف آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان محفوظ رہے، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو بولے تو انصاف اور خیر خواہی کی بات بولے، اس کے مال اور اثاثے میں دوسروں کا حصہ ہو، وہ صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ یہ سمجھ کے زندگی گزارے کہ اس کے اوپر دوسروں کا بھی حق ہے، خاص طور پر صلہ رحمی کا، خاص طور پر غریب اور یتیم لوگوں کا، خاص طور پر معاشرے میں رہنے والے ولنریبل ساتھیوں کا۔ جو شخص شریف ہو یا لوگوں کی نظر میں شریف سمجھا جاتا ہو، اس کے لیے یہ بات اس کی شرافت کے خلاف ہوگی کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا بند ہو جائے، اس کے قول و فعل میں تضاد پیدا ہو جائے، خود غرضی اور لالچ کا اسیر بن جائے، شوباز بن جائے، متکبر بن جائے۔ اس کے برعکس کمینہ شخص وہ ہے جس کے اندر نفع بخشی کی صلاحیت نہ رہے، اس کا جیب باہر سے اندر کی جانب کھلے اور زبان اندر سے باہر کی طرف، یعنی وہ لوگوں کو لوٹے بھی اور ان کو گالی گلوچ بھی دیتا ہو، خود چوری کرتا ہو اور بلیم دوسروں پہ لگاتا ہو، وہ بولے تو بے انصافی، جھوٹ اور بدخواہی کی باتیں بولے، زبان سے گالیاں نکالے، بدگوئی کرے، غیبت کرے، اور وہ صرف لینا جانتا ہو، چاہے رشوت اور بدتہی کیوں نہ ہو، اس کے یہاں دینے کا کوئی کھانا نہ ہو، حتیٰ کہ وہ دوسروں کا حوصلہ بڑھانے والی بات تک کہنے سے قاصر ہو۔ کمینہ شخص صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، دوسروں سے، خاص طور پر غریب سے، کمزور سے، یتیم سے اس کا کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا بھی نوالہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا آدمی دوسروں کے لیے سراپا شر، فساد اور دہشت گردی کا سبب بنتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اس کا آخری احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھے، اس کی کثافت اس کی ذات تک محدود رہے۔ لیکن کچھ کمینے فرعون کی طرح اپنی برائی کو، اپنی جھوٹی خدائی کو لوگوں کے سروں پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے تو خدا ان کو دنیا میں ہی ہلاک کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ شریف آدمی خدا کے باغ کا پھول ہے، اور کمینہ آدمی خدا کے باغ کا کانٹا ہے جو لوگوں کے پاؤں میں چپ کر خون آلود کر دیتا ہے۔ شریف آدمی سے لوگوں کو مہک اور خوشی ملتی ہے، اور کمینہ آدمی سے صرف تلخی اور اذیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنے تعلیمی اداروں، تربیت گاہوں کا ایک سرسری جائزہ لے لیں کہ یہاں سے کمینے پیدا ہو رہے ہیں یا شریف افراد پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر صوبائی، علاقائی، سیاسی، فرقہ پرستی اور تمام جنسی سکنڈلز عروج پر ہے۔ ہر قسم کے توڑنے والے، ایک دوسرے کو ڈرانے والے، گالی گلوچ، رائفل چلانا، جھگڑے عروج پر ہے، اور برائیاں ہر طرف پھیل رہی ہیں، اچھائی ختم ہو رہی ہے۔ ہر گلی میں پڑھے لکھے ڈاکو، چور، بدماش دندناتے پھر رہے ہیں، کسی کا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کسی کا موبائل چلا رہے ہیں، کسی کا پرس چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے تعلیم ہی ایسی دی ہے، کمینے والی، کیونکہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے اپنا مفاد حاصل کرنا جانتے ہیں۔ وہ یا تو گورنمنٹ سے نوکری چاہتے ہیں یا ماں باپ سے روٹی چاہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں ناکام ہو جائیں تو پھر معاشرے میں آ کر بدماشی کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، ٹائر چراتے ہیں، اور غصہ، ہلٹ بازی، ون ویلنگ، شور و گل، نشہ، اس طرح کے امراض معاشرے میں پھیلا کر دہشت پھیلاتے ہیں، اور حرام اور ناجائز طریقے سے اپنا جہنم پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن اداروں سے خود غرض، بدماش، غصے والے، نشائی پیدا ہوں، وہ ادارے تعلیمی ادارے نہیں بلکہ کمینہ گاہیں ہیں۔ آئیں ہم اپنے اداروں کا جائزہ لے لیں اور پراپر طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کو جنسی، سیاسی، سماجی اور ذہنی امراض سے، نفسیاتی الجھنوں سے باہر نکالیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیں بچوں کو روزگار دلانے والی اسکلفل نالج دے دے، 21 سینچری اسکل سے لیس ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ ان کو کروائیں، ان کو غور و فکر اور اخلاقی تعلیم کا آغاز کریں، تاکہ معاشرے میں پرمغز، سخی، احسان اور قربانی دینے والے خوش اخلاق لیڈرز اور افراد پیدا ہوں، جن کے ذریعے سے عوام کو، قوم کو انٹرنیشنل لیول پر خوشی ہو اور ہمارا ملک عزت کا مقام دوبارہ سے حاصل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔